کے لیے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ خرم صاحب آپ ضرور جواب دیجئے گا اس کا کہ یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے کیسز کو مینیج کرنے کے لیے ہے اور اس کا جو سیاسی اس کے اثرات ہوں گے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ ابھی بار بار آپ کی طرف ریفر کیا ندیم افضل چند صاحب نے کہ حکومت سے پوچھیں، حکومت کو پتہ ہے کہ یہ امینڈمنٹ آ رہی ہے؟ نہیں، بلاول صاحب نے پہلی دفعہ کسی نے جو ریلائبل سورس ہے اس نے ہمیں یہ 7 ٹاپک آج ریلیز کیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس میں لوکل باڈیز شامل نہیں ہیں، تو اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اس میں ایگزیکٹو میجسٹریسی ہے، اس میں ہائی کورٹ کے ججز کی ٹرانسفر ہے، آرٹیکل 243 کی امینڈمنٹ ہے، این کی جو پروٹیکشن ہے اس میں اس کی امینڈمنٹ ہے، اس کے علاوہ ایجوکیشن اور پاپولیشن پلاننگ کے جو 2 سبجیکٹس ہیں وہ وفاق میں واپس لینے کی تجویز ہے، اور جو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کا جو ڈیڈ لاک ہے زیادہ اس کے پروسیس، تو یہ 7 سبجیکٹس ہیں، بڑے واضح ہیں، اس میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ایکچول متن ہے تبھی، اور وہ جب کابینہ کے سامنے آئے گا تو تبھی ہم اس کی جو مضمرات ہیں اس پر بحث کر سکتے ہیں۔ پچھلی دفعہ کی طرح تو نہیں ہوگا کہ کابینہ کے پاس آئے، جیسے ابھی شاید خٹک صاحب آپ دیکھیں نا پچھلی دفعہ بیان کیا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ مجھے بھی نہیں پتا، میں نے بھی ابھی دیکھا ہے ڈرافٹ۔ پچھلی دفعہ سے سبق سیکھتے ہوئے آپ دیکھیے پہلا قدم پیپلز پارٹی کے دروازے پر گیا ہے، یہ مشاورت کا قدم کیا ہے، جو ان کی ڈیمانڈ بھی رہتی ہے اور درست ڈیمانڈ ہے کہ جی اگر ہم ایک حکومت میں ہواری ہیں تو ہمارے ساتھ مشاورت ہونی چاہیے، تو لہذا درست طریقے سے پہلی مشاورت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے کی گئی ہے اور وہ ہم کرتے رہیں گے، اور جو تفصیلات ہیں آئی ایم شیور کہ پرائم منسٹر نے کچھ تو ڈیفینیٹلی شیئر کی ہوں گی، لیکن وہی میں کہوں گا کہ جب تک ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے جو بھی تبدیلیاں ہونی ہیں وہ ہو کر ڈرافٹ کابینہ میں آئے گا تو تبھی ہم بحث کریں۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریورسل آف 18th امینڈمنٹ ہے، جو 18ویں ترمیم آپ لوگوں نے اس وقت، آپ بھی ایوان کا حصہ تھے، نہیں بالکل پیپلز پارٹی بھی اس وقت چند صاحب بھی تھے۔ یہ کہنا کہ جی 18th امینڈمنٹ کو ریورس کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ جو 18th امینڈمنٹ کو کیے ہوئے اب 15 سال 15.5 سال ہو گئے، تو جو سبق یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے صوبوں کو خود مختاری دی گئی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وفاق ہر سال اس جو ہمارا ارینجمنٹ ہے اس کی وجہ سے اور بھی بڑی خرابیاں حکومتوں نے کی ہیں، میں اپنی حکومتوں کو اس سے استثناء نہیں دیتا، مینلی تو قرضے لیے ہیں زیادہ، ان قرضوں کی واپسی صرف فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو صوبائی صوبے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، لہذا وہ جو قرضوں کی واپسی ہے اس نے وفاقی حکومت کو ایک مستقل ہیجان میں مبتلا کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے فائنانسز ہیں وہ بار بار ڈسرپٹ ہوتے ہیں، ہمیں بار بار IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، تو لہذا جو بھی اس میں تبدیلی ہوگی وہ صوبوں کی مرضی سے ہوگی۔ مثلا ایجوکیشن کا لفظ کیوں آیا ہے؟ ایجوکیشن کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ یہ جو تجربہ تھا کہ ہر صوبے کا اپنا اپنا نصاب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کوئی تجربہ 15 سالوں میں کامیاب نہیں ہوا، ہمیں ایک قومی نصاب کی ضرورت ہے، کم از کم ایک بنیادی نصاب ہو۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اس قومی نصاب کی بات کی تھی تو آپ لوگوں نے ان پہ تنقید کی تھی کہ یہ ایک کریکولم جو ہے اس کو، یہ نہیں دیکھیے ایک بیسک ہمیں یہ نہیں کہ ہر چیز وفاق کہے گا کہ یہ والی کتاب ہوگی، لیکن چند سبجیکٹس ایسے ہیں جس پر وفاق چاروں صوبوں میں ایک ہی نصاب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ہر صوبہ آزاد ہے اگر وہ اپنے صوبے کی مثلا مادری زبانیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی بات نہیں کی اس کے اندر؟ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی 2006 سے، اب تقریباً 20 سال ہو جائیں گے اگلے سال، تو لہذا وہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح طور پہ اس کا پورا پیراگراف ہے، تو اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے تو اس پہ کسی کو کم از کم ان 2